بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اس مقدمہ میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس فن کے حوالے سے بنیادی باتیں ذکر کی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن چیزوں کے سمجھنے کے اوپر آگے مباحث سمجھنے کا دار و مدار ہے۔ گویا کہ شروع میں یہ ذہن سازی کرتا ہے اور انسان کو اس فن کے پڑھنے کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے اس فن کو پیش کرتا ہے۔ تو حضرت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے اسرار الدین میں ہے، یعنی دین کے اسرار اور رموز کے بارے میں ہے۔ اور دین کے اسرار اور رموز کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں یہ احکام ویسے الل ٹپ نہیں ہے، بلا کسی فائدے کے نہیں ہے، ان کے ساتھ خصوصی مقاصد وابستہ ہے اور ان کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت، کوئی فلسفہ ضرور ہے، اس بنا پر یہ احکام دیے گئے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر اس مدعا کو ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں من قال ان الاحکام الشرعیہ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح فقولہ باطل۔ جو شخص کہتا ہے کہ احکام شرعیہ مصالح میں سے کسی چیز کو متضمن نہیں ہے، یعنی شرعی احکام کے اندر کوئی مصلحت نہیں ہے بلکہ شرعی احکام سے مقصود امتحان لینا ہے اور کچھ فائدہ اس کے پیچھے دوسرا نہیں ہے، تو ایسا کہنا فقولہ باطل، ایسا کہنا باطل ہے اور ان لوگوں کا اس طرح کہنا درست اور جائز نہیں، درست نہیں۔ اب آئی بات سمجھ؟ کیا کہنا؟ کہ یہ کہنا کہ احکام کے پیچھے کوئی مصلحت، کوئی راز، کوئی سر نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ کہنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ اب یہاں حضرت ثابت کریں گے۔ قد یظن، کبھی یہ گمان کیا جاتا ہے ان الاحکام الشرعیہ غیر متضمنۃ لشیء من المصالح، کہ احکام شرعیہ یہ مصالح میں سے کسی بھی چیز کو متضمن نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَبَيْنَ مَا جَعَلَ اللَّهُ جَزَاءً لَهَا مُنَاسِبَةٌ، اور اعمال اور ان کا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں۔ سمجھ گئے؟ دو گمان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ گمان کیا جاتا ہے کہ احکام شرعیہ کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جو اعمال ہے اور ان اعمال کے لیے جو سزا یا جزا بدلہ مقرر کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ دو گمان لوگوں نے قائم کیے۔ حضرت کہتے ہیں یہ دونوں گمان غلط، یہ دونوں گمان کیا ہے؟ غلط۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال اور ان کے سزاؤں یا بدلے کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ احکام بالکل ایسے ہیں جیسے کہ کوئی شخص، کوئی استاد اپنے شاگرد کی اطاعت کو آزمانے کے لیے، کوئی آقا اپنے غلام کی پیروی کو آزمانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ یہ پتھر اٹھاؤ۔ اس نے پتھر اٹھا لیا تو استاد سمجھ گیا، آقا سمجھ گیا کہ میرا مطیع ہے، فرمانبردار ہے، پیروی کرنے والا ہے، نہیں اٹھایا تو پتہ چلا کہ یہ اطاعت گزار نہیں ہے۔
اب یہ پتھر اٹھایا جائے نہ اٹھایا جائے، اس پتھر کے اٹھانے میں آقا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس صرف امتحان ہے، صرف امتحان۔ تو وہ امتحان پتھر اٹھانے کی صورت میں لیا جائے یا کسی چیز کے کھینچنے کی صورت میں یہ امتحان لیا جائے یا کسی دوسرے کام کی صورت میں وہ امتحان اس سے لیا جائے، صرف اس کی اطاعت گزاری کو معلوم کرنا ہے، بذات خود کام مقصود نہیں ہے، بذات خود کام مقصود نہیں۔ کہتے ہیں اس طرح گمان کرنا غلط ہے، کام بھی مقصود ہے، اس کام کے پیچھے ایک فلسفہ بھی ہے کہ جو انعام اس پتھر کے اٹھانے پر ملتا ہے وہ انعام یہ کام کرنے پر نہیں ملے گا، اس کام پر الگ انعام مقرر ہے اور اس کام پر الگ انعام مقرر ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اطاعت اور فرمان برداری کو معلوم کرنا ہے تو وہ تو اس پتھر کے ذریعے سے بھی معلوم ہو سکتی ہے اور اس کام کے ذریعے سے بھی معلوم ہو سکتی ہے، لہذا دونوں کا بدلہ پھر ایک ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ لیکن شریعت میں ہر عمل کا بدلہ الگ الگ ہے، تو پتہ چلا کہ صرف امتحان لینا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ عمل بذات خود مقصود ہے، اور اس کے پیچھے جو بدلہ رکھا گیا ہے یا اس کے اوپر جو سزا ہے، جو عقاب ہے یا جو ثواب ہے، اس عمل اور اس جزا میں مناسبت ہے کہ اس عمل کا بدلہ یہ ہے، اس عمل کا بدلہ یہ ہے، اس بدلے کا اور اس عمل کا آپس میں مناسبت ہے، اس عمل کا اور اس بدلے کا آپس میں مناسبت ہے، اس عمل پر وہ بدلہ نہیں ملے گا، وہ بدلہ اس عمل پر نہیں ملے گا۔ اب آئی بات سمجھ؟ تو یہ فرق ہے، حضرت اس کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنَّ مثل التکلیف بالشرائع کمثل سید اراد ان یختبر طاعت عبدہ، شرائع کا لوگوں کو مکلف بنانے کی مثال اس آقا کی مثال کی طرح ہے، اراد ان یختبر طاعت عبدہ، جس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے غلام کی فرمان برداری اطاعت شعاری کا امتحان لے، فامرہ برفع حجر، اس کو حکم دے دیا کہ پتھر اٹھاؤ گے، او لمس شجرۃ، یا اس درخت کو چھو، اس کو ہاتھ لگاؤ، مما لا فائدۃ فیہ غیر اختبار ہے، امتحان کے علاوہ نہ اس پتھر اٹھانے میں کوئی فائدہ ہے آقا کو، نہ اس غلام کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ اس درخت کو چھونے ہاتھ لگانے میں آقا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ اس غلام کو کوئی فائدہ ہے، بس معلوم کرنا ہے یہ اطاعت شعاری برتتا یا نہیں برتتا، بس۔ فلما اطاع او عصى جوزی بعملہ، جب اس نے اطاعت کر دی یا نافرمانی کر دی تو اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کے عمل کے مطابق۔ وَهَذَا ظَنٌّ فَاسِدٌ، حضرت فرماتے ہیں یہ سارے گمان کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تُكَذِّبُهُ السُّنَّةُ، فاسد کیوں ہے؟ اس لیے کہ سنت اس کو جٹلاتی ہے، وَإِجْمَاعُ الْقُرُونِ الْمَشْهُودُ لَهَا بِالْخَيْرِ، اور اس طرح ان زمانوں کے علماء کا اجماع جس زمانوں کے لوگوں کے لیے خیر کی گواہی دی گئی ہے، تابعین اور تبع تابعین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین، یہ خیر القرون ہے، ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص اس طرح گمان رکھتا ہے وہ غلط ہے، جو شخص اس طرح گمان رکھتا ہے وہ غلط ہے۔ گمان کو سمجھ گئے؟ اب دیکھیں اس گمان کے غلط ہونے پر یہ دلائل قائم کرتے ہیں۔ وَمَنْ عَجَزَ أَنْ يَعْرِفَ، جو شخص اس بات کے جاننے سے عاجز ہو، کون سی باتیں آگے آ رہی ہیں،
ومن، یہ من ہے نا، من موصولہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے. من موصولہ متضمن معنی شرط کہلاتا ہے. اس کا جو جزا آتا ہے، خبر آتے ہیں، اس خبر کے اوپر فا داخل ہوتا ہے. تو یہاں ومن عجز ان یعرف فإنه لم يمسه من العلم الا كما يمس الابرة من الماء. اگلے صفحہ نمبر 39 پر اس من کا جواب ہے، من موصولہ کا جواب ہے. سمجھ رہے ہو؟ درمیان میں باتیں ہیں. جو شخص ان باتوں کے سمجھنے سے عاجز ہے. کون سی باتوں کے سمجھنے سے عاجز ہے؟ نمبر 1، ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والہیئات النفسانیۃ التي صدرت منها، کہ اعمال کا اعتبار کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے نیتوں کے ساتھ اور ہیئات نفسانیہ کے ساتھ. دیکھیے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اعمال کے اوپر جو ثواب ہے، جو گناہ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ نیت سے وابستہ ہے. انما الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیات. آپ نے قاعدہ پڑھا کس میں؟ الاشباح والنظائر کے اندر پہلا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں عمل کا نیت کے ساتھ موازنہ کیا گیا. جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا ثواب ملے گا، اس درجے کا وہ عمل قرار پائے گا. اب دیکھیں میں بھی عمل کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. جو عمل میں کر رہا ہوں بہو وہی عمل آپ کر رہے ہیں. تو پھر ہونا چاہیے کہ میرا اور آپ کا عمل ہر اعتبار سے ایک ہو، وزن کے اعتبار سے بھی ایک ہو، ثواب کے اعتبار سے بھی ایک ہو، بدلے کے بھی اعتبار سے ایک ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، میرے نماز کا ثواب زیادہ ہے، آپ کے نماز کا ثواب نہیں، یا آپ کے نماز کا ثواب زیادہ ہے، میرے نماز کا ثواب کم ہے. بھائی کیوں؟ فرض آپ نے ادا کر دی، فرض میں نے ادا کر دی. سنتوں کا اہتمام آپ نے کیا، سنتوں کا اہتمام میں نے کیا. کوئی چیز مجھ سے بھی نہیں چھوٹی، کوئی چیز آپ سے بھی نہیں چھوٹی. تو پھر عمل کا بدلہ ایک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن فرق ہے. تو فرق کیوں ہے؟ بالنیت، نیت کی وجہ سے. جس کی نیت کے اندر جتنا خلوص ہوگا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس کا عمل اتنا وزنی ہوگا. میرا عمل 10 کلو ہے، نیت 10 کلو ہونے کی وجہ سے. آپ کا وہی عمل 20 کلو ہے، اس لیے آپ کی نیت کیا ہے؟ 20 کلو وزن رکھتی. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ اعمال کا موازنہ نیتوں کے ساتھ کیا گیا. ایک دعویٰ. نمبر 2، والہیئات النفسانیہ، ہیئات نفسانیہ کے ساتھ اعمال کا موازنہ ہے. ایک ہے ہیئات نفسانی اور ایک ہے نیت، دونوں میں فرق ہے. نیت کو خاص سمجھے، ہیئات نفسانیہ کو عام سمجھے. ہیئات نفسانیہ کے اندر تقوی بھی داخل ہے، عاجزی، خشوع و خضوع، یہ سارے کے سارے جو اعمال قلبیہ ہے یہ ہیئات نفسانیہ کہلاتے ہیں، یہ ہیئات نفسانیہ کہلاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہیئات نفسانیہ اور نیت کے ساتھ عمل کا موازنہ ہے. یعنی عمل کو ان دو چیزوں کے اوپر پرکھا جائے گا، نیت پر، ہیئات نفسانیہ. دعویٰ ہوا حضرت کا التی صدرت منہا، جو نفس سے صادر ہوتے ہیں. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت یہ اس کے ساتھ عمل کا موازنہ ہے، اس کے ساتھ عمل کا موازنہ ہے. دلیل انما الاعمال بالنیات. وقال اللہ تعالی، دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ کہ نیتوں کے ساتھ عمل کا موازنہ کیا گیا ہے اور ہیئات نفسانیہ کے ساتھ. اس پر دلیل دے رہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. قربانی میں اللہ کو گوشت خون نہیں پہنچتا لیکن تقوی پہنچتا ہے. فیصلہ تقوی پر ہوگا. تقوی ہیئت نفسانی ہے،
اس کے ساتھ عمل کا موازنہ ہے، عمل کا موازنہ ہے۔ گویا کہ تقوی ایک پلے پر رکھا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا، جتنے درجے کا تقوی ہوگا اتنے درجے کا آپ کو ثواب ہوگا۔ اب آئی بات سمجھ، جتنا وزنی تقوی ہوگا اتنے وزن کے مقدر آپ کو۔ تو یہ دعویٰ ہوا اور دعویٰ کے اوپر دو دلائل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حضرت بتلاتے ہیں نمبر 2، وَأَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمُنَاجَاتِهِ، نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ساتھ سرگوشی و مناجات کے لیے فرض کر دی گئی ہے، مشروع کر دی گئی ہے۔ تو گویا کہ ایک نماز کے اندر ٹھیک ہے آپ کا امتحان بھی لیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک فلسفہ بھی پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ یہ سرگوشی کس دوسری صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ اب بات آئیے سمجھے، کما قال اللہ تعالی اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور اس طرح دوسری جگہ میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز میں دو فائدے، فحشاء سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر اور پہلو پڑا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ بڑا فائدہ اللہ کی یاد ہے۔ بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ضمناً دوسرے فوائد تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس طرح دیگر فوائد۔ تو پتہ چلا کہ یہ عمل بلا فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور مناجات خداوند۔ وَلِتَكُونْ مُعِدَّةً لِرُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ساتھ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ طاقت اور قدرت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی دیدار کا لائق بن جاتا ہے۔ اب آئی بات سمجھ، یہ بہت اہم بات کہ بھائی آپ فلسفہ کی کتاب پڑھے فلسفی بنیں گے نا، منطق کی کتاب پڑھیں گے تو نحو کی کتاب پڑھیں گے تو نحوی بنیں گے، صرف کتاب پڑھیں گے تو صرفی بنیں گے نا۔ ہر کتاب کا اپنا اپنا اثر ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی دیدار کے لائق بنیں گے، صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم اللہ کی دیدار کر سکو۔ اب دیکھیں الگ فائدہ ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ صرف فرمانبرداری نہیں، اس کے پیچھے اور بھی فلسفہ ہے۔ تو کہتے ہیں وَمُشَاهِدَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کرنے کا انسان کو لائق بناتی ہے نماز۔ روزی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کا لائق بنا دے کہ آپ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ اس کے اندر دوسرے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فائدہ نماز کا ہے۔ یہ فائدہ کس کا ہے؟ نماز کا ہے۔ جو کہتے ہیں یہ پتھر اٹھاؤ یا وہ پتھر اٹھاؤ، دونوں برابر ہے، کہتے ہیں برابر نہیں ہے، فرق ہے، برابر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتی، جس تم اپنے رب کو عن قریب دیکھ لو گے جس طرح کہ تم رات کو چاند دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتی، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دھکا دھمکی نہیں ہوتی، کوئی مٹبھیڑ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ فإن استطعتم أن ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم طلوع الشمس سے پہلے نماز اور غروب الشمس سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو جاؤ، فافعلوا، تو پھر ایسا کرو۔ تم کیا مطلب؟ یہ نمازیں پڑھو، ان نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے تم اللہ کے دیدار کرنے کے لائق بنو گے، اللہ کے دیدار کرنے کے لائق بنو گے۔ یہ غلبی کا لفظ جو ہے نا، اگر یہ معروف ذکر ہو غلب علیہ تو یہ جیتنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اگر یہ مجہول ذکر ہو تو پھر یہ ہارنے کے معنی میں آتا ہے۔
غلب علیہ ہار گیا، غلب علیہ جیت گیا. تو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم ان دو حالتوں میں کہیں ہار نہ جاؤ نماز کی فرضیت سے تو پھر کیا کرو؟ یہ دو نمازیں ادا کرو. صبح کی نماز غفلت کے وقت میں ہے نا، وقت غفلت کا ہے، اور عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا یہ مشاغل کا ہے، لوگ مشغول رہتے ہیں، مارکیٹ بازار اسی وقت گرم رہتا ہے. تو یہ دو نمازوں کا جو اہتمام کرتا ہے نا تو خود بخود باقی نمازوں کا اہتمام ہو جاتا ہے اس سے، لیکن جو ان دو کا اہتمام نہیں کرتا تو باقی نمازیں بھی اس سے رہ جاتی ہیں. تو خاص طور پر بتلایا کہ یہ دو نمازیں ضرور پڑھا کریں تاکہ باقی نمازوں کا بھی تم سے اہتمام ہوگا، اور ان نمازوں کی وجہ سے تمہارے اندر یہ طاقت و قدرت اور صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم اللہ کا دیدار کر سکو گے، تم اللہ کا دیدار کر سکو گے. تو دیکھیں دیدار خداوندی کی لیاقت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ نماز سے پیدا ہوتی ہے. منطق کی کتاب پڑھو گے تو منطقی بنو گے، اور اگر کوئی نحو کی کتاب پڑھتا ہے اور چاہے کہ بھی منطقی بن جاؤ، بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. سمجھ؟ وَأَنَّ الزَّكَاةَ شُرِعَتْ دَفْعًا لِرَذِيلَةِ الْبُخْلِ وَكَفَايَةً لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ. کہتے ہیں زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے دو فائدوں کے لیے. بخل کا رذیلہ، بری عادت انسان سے نکال دیتی ہے، اور فقراء کی حاجت اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. اور بھی فائدے ہوں گے لیکن بڑے فوائد یہ. تو دیکھیں صرف امتحان لینا مقصود نہیں ہے، علاج کرانا بھی مقصود ہے. کیا کرانا مقصود ہے؟ کہ بخل کا خاتمہ ہو جائے اور فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون اور معاونت اور امداد ہو جائے. کما قال اللہ تعالی فی مانع الزکاة، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. وہ لوگ گمان نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرما دیا ہے اور وہ اب اس کے اندر بخل کرتے ہیں، تو یہ اس بخل کو اپنے لیے خیر نہ سمجھیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ بخل کرنا ان کے لیے شر ہے، برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن چیزوں پر انہوں نے بخل کیا یہ آخرت میں ان کے لیے گلے کا توق بنے گا. اب دیکھیں بخل کی سزا یا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا اور ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بخل کا علاج، بخل کا علاج. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخبرهم ان اللہ تعالی قد فرض علیہم الصدقہ، ان کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے گا. اب دیکھیں دو فائدے ہو گئے، ایک رذیلہ بخل کا خاتمہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور دوسرے فقراء کی حاجت روائی. اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دو چیزیں ذکر کر دی، نماز اور زکوٰۃ. نمبر 3، لیکن جو انسان نہیں جانتا نا عدم معرفت، اس کا چوتھی صورت ان صوم شرع لقہر النفس، روزہ فرض کیا گیا ہے نفس کو مغلوب بنانے کے لیے، نفس کو مقہور کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے. کما قال اللہ تعالی لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تقوی کا ذریعہ ہے، نفس کو مغلوب کرنے کا ذریعہ ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الصوم له وجاء، کہ روزہ تو انسان کو خصی بنا دینے والے، برائیوں سے روکنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اب دیکھیں نماز کا یہ فائدہ ذکر ہے، زکوٰۃ کا یہ فائدہ ذکر ہے نہیں، روزے کا یہ فائدہ ذکر ہے. پتہ چلا کہ اعمال کے الگ الگ فائدے ہیں، ہر عمل کے اندر الگ مسئلات ہیں، ہر عمل کے پیچھے الگ الگ حکمت ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ شُرِعَ لِتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ، حج کیوں فرض ہے؟ شعائر اللہ کی تعظیم کے لیے حج کو فرض کر دیا گیا ہے. شعائر، شعیرت ان کی جمع ہے، شعیرہ امتیازی نشان کو کہتے ہیں. تو اسلام کے شاعر وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. جیسے کہ
جیسے کہ مسجدوں کا وجود ہے، اذان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شعائر الاسلام ہے. خود صفا اور مروہ ہے، عرفات ہے، منا ہے، کعبہ مشرفہ، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ شعائر اسلام. کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، تو یہ شعائر اللہ ہے. وقال ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ بھی شعائر اللہ میں سے. حج جو جانور قربانی کے لیے حاجی حضرات ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ بھی شعائر اللہ ہے. مسجدیں بھی شعائر اللہ ہے، اذانیں بھی شعائر اللہ ہے. مسجد کے ایک خاص قسم کے جو مینار ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے. یہی وجہ ہے غیر مسلموں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، قادیانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں. جو عبادت گاہ بنائے اس کے اوپر مینار بنانے کی اجازت نہیں، جو عبادت گاہ اپنے لیے بنائے اس کے اوپر مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعائر اللہ، شعائر الاسلام ہے. اس کے ذریعے سے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا اسے کافر ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کہ جنگ کے لیے بطور سریہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس علاقے کو فتح کرنا. اب معلوم یہ کرنا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے یا نہیں ہوئے، تو جب اذان کی آواز سنائی دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ علاقے والے مسلمان ہیں. وَأَنَّ الْقِصَاصَ شُرِعَ زَاجِرًا عَنِ الْقَتْلِ، قصاص یہ قتل سے روکنے کا ذریعہ ہے اور اس بنا پر یہ فرض کیا گیا. کما قال اللہ تعالی، یہ کیا ہے؟ کتب علیکم القصاص کما کتب، کیا ہے؟ کتب علیکم القصاص ہوا کرہ لکم. آگے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم الی آخر. اب دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھے، نظر ذہن سازی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو انداز روزے کی فرضیت کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہی الفاظ، وہی انداز قصاص کی فرضیت کے لیے اختیار کیا ہے. اب یہ بات تو عام ہے کہ ہم روزوں کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، لیکن قصاص کے نظام نافذ کرنے کے لیے نہ ہماری تبلیغ کام کرتی ہے، نہ ہمارے مدارس کام کرتے ہیں، اور نہ ہماری کوئی دوسری جماعت کام کرتی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی تبلیغ کے بعد ایک سال آپ کے ساتھ کوئی لگائے، چلہ کوئی لگائے، سروزہ کوئی لگائے، جو چیزیں سیکھے وہ تو ان سے کہے کہ آپ نے دین کا صرف ایک حصہ سیکھ لیا ہے جو نماز کی صورت میں ہے اور وضو کی صورت میں ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دین یہی ہے، ابھی باقی دین کا سمجھنا، جاننا، اس کے اوپر عمل کرنا باقی ہے، وہ بھی سیکھے آپ. جس طرح آپ یہاں آئے ہیں اس طرح دیگر چیزوں کی طرف بھی آپ جائیں تو پھر دین کی تکمیل ہوگی. ورنہ جس طرح کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے، اس طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوا کرتا ہے. جس کے پاس آدھا علم، آدھی بات بتلاتا ہے یا آدھی چھوڑ دیتا ہے. اب بات آئیے سمجھ میں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو 30 دوائیاں دیتا ہے، 30 دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معدے کے لیے بھی الگ دوائیاں جو بطور کیا ہے، جو رد عمل کو روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ بھی دینے پڑتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر نے آپ کو وہ 30 قسم کی دوائیاں دی لیکن اس کا اثر جو معدے کے اوپر پڑتا ہے اس کے روکنے کے لیے الگ دوائی نہیں دی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بیماری تو آپ کی درست ہو جائے گی لیکن اور سینکڑوں بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی. تو اسے کہتے ہیں کہ نیم حکیم یہ خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اس وجہ سے پوری تبلیغ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ آپ اپنی تبلیغ کا حصہ بنائیں، آخر میں اپنے ساتھیوں کو روشت کرتے ہوئے کہے کہ بھئی آپ نے ہمارے پاس جو وقت گزارا، اس وقت کے اندر آپ نے فلاں فلاں چیزیں سیکھی، ہم آپ کو یہی سکھا سکے، اس کے بعد دین کا بہت بڑا حصہ باقی ہے،
آپ نے وہ حصہ بھی سیکھنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو چیز سکھائی دین یہی ہے، دین اور بھی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، اب یہ جو میں اپنے تقریروں میں کہا کرتا ہوں، ہم نے لیبلر نمازی پیدا کیے، سیکولر نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، لیکن جب نظام کی بات آتی ہے تو وہ سیکولرزم کے حامی بنے رہتے ہیں۔ سیکولرزم سیکولر جماعتوں میں ان کی رکنیت ہوتی ہے، ان کے جلسوں میں وہ شرکت کرتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہے، پہلی صف کے نیشنلزم کا پیروکار ہے، پہلے صف کا نمازی ہے۔ ایک مسجد میں گیا، مجھے پتہ چلا کہ اس مسجد کے جو صدر ہے نا وہ نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے تو بھی نکالی، میں نے کہا نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والا آدمی یہ مسجد کا صدر کیسے بنا ہے؟ جو اسلام کے معاشرتی نظام کو نہیں مانتا، جو اسلام کے سیاسی نظام کو نہیں مانتا، جو اسلام کے سیاسی نظام کو، عدالتی نظام کو نہیں مانتا، تو وہ مسجد کا صدر کیسے بن گیا؟ زمانے سے کمیٹی نے اس کا انتخاب کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آنکھیں کھولنے والی چیزیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے نا، کیا بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض باتیں نہیں مانتے۔ نماز آپ کی مفادات میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب یہاں بات آ گئی معاشرت کی، اس میں نظام اور اسلام تمہارے مفاد میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو آپ کیا ہے؟ اسلام نہیں ہوئی۔ ہاں نمازیں تو پڑھوں گا، روزے تو رکھوں گا، لیکن یہاں اسلام کو نہیں مانوں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ تو یہ لبرل نمازی ہم نے پیدا کر دیے نیم تعلیم، آدھی تعلیم کی وجہ سے، آدھی تبلیغ کی وجہ سے۔ پوری تبلیغ سے ہونی چاہیے، پوری تعلیم ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ درس دے، ائمہ حضرات مسجدوں میں درس بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا درس بھی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کو بھی غریب بنا دیا ہے۔ جس طرح مولوی خود غریب ہوتا ہے، اس طرح امام کو، مسجد کو بھی کیا بنایا؟ قرآن پاک کو بھی غریب، محتاج، لاچار، فقیر بنا دیا ہے۔ کوئی سخت بات کرے، قرآن پاک کا کوئی خاص حکم، سخت حکم سامنے نہیں لے کر آتا، اس لیے کہ مولوی خود سخت بات نہیں کر سکتا، تو کہتا ہے کہ قرآن بھی سخت باتیں نہ کرے۔ مولوی مسجد سے نکل جائے گا تو قرآن بھی نکل جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے، بات آئیے سمجھو۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اب دیکھیں وجہ بیان کر دی نا، یہ حکمت نماز میں ہے، یہ حکمت زکوٰۃ سے ہے، یہ حکمت روزے میں ہے نہیں، جو حکمت قصاص میں ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں۔ تو پتہ چلا قصاص کی فرضیت سے صرف امتحان لینا مراد نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دوسرا فلسفہ ہے، اور یہ امن عالم کو برقرار رکھنا، فساد کا خاتمہ کرنا۔ وَأَنَّ الْحُدُودَ وَالْكَفَارَاتُ شُرِعَتْ زَوَاجِرَ عَنِ الْمَعَاصِي، حدود و کفارات یہ معاصی سے روکنے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ مشروع کیے گئے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ ہر مجرم اپنے جرم کا وبال چھکے، ہر مجرم اپنے جرم کی سزا پائے۔ اب دیکھیں فائدہ ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ الْجِهَادَ شُرِعَ لِعِلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، شریعت نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے، تو کیوں دیا ہے؟ میں نے آپ کو درس میں مطلع دیا تھا اجوام النظائر میں، کہ جہاد اپنے ذات کے اعتبار سے مار داڑ ہے، قتل ہے، جانوں کی ضیاء ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر کیوں جہاد کا حکم دیا؟ کہتے ہیں 3 مقاصد کے لیے، لِعِلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ، اس کے ذریعے سے اللہ کا دین بلند ہوتا ہے، وَإِزَالَةُ الْفِتْنَةِ، فتنے کا ازالہ ہوتا ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اور اشیاء کا تحفظ ہوتا ہے، اشیاء کا تحفظ ہوتا ہے، یعنی امن۔ کما قال اللہ تعالی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جہاد کی غرض کیا ذکر کی ہے؟ یہ کہ فتنے کا سدباب ہو جائے، نمبر 2 نظام اسلام کا ہو جائے۔ کفر کا خاتمہ اسلام کو کبھی بھی مطلوب نہیں رہا، کفر، کافروں کا خاتمہ، کفر نہیں،
کافروں کا خاتمہ اسلام کو مقصود، کفر کا خاتمہ مقصود ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کفر نظام ہے، کیا ہے؟ کفر بطور نظام اسلام سے برداشت نہیں، کافر کا وجود اسلام نے قبول بھی کیا ہے، برداشت بھی کیا ہے۔ کیا ہے؟ ذمی ہے کہ نہیں؟ مستأمنین کے ابواب شریعت نے خود ذکر کیے نہیں کیے؟ فقہی کتابوں میں آپ مستأمن کے ابواب پڑھتے ہیں، ذمیون کے احکام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو ذمی کافر نہیں ہوتا؟ کافر ہوتا ہے، لیکن حکم اس کا نہیں چلتا، نظام اس کا نہیں چلتا۔ مستأمنین کافر ہوتے ہیں لیکن نظام ان کا نہیں چلتا، تو نظام قبول نہیں، کافر برداشت ہے، نظام برداشت نہیں، کافر برداشت۔ یہ فلسفے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا ہے، کوئی کام نہیں کرتے۔ جہاد بھی کرتے ہیں لیکن جہاد کے نتیجے میں نظام بنانے کی کوئی فکر، کافر کو تو قتل کرتے ہیں لیکن نظام بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ بھائی کافر کا قتل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے نظام کا خاتمہ کرنا مقصود ہے۔ اگر وہ نظام کافر کے موجود ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جائے تو کافر کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کافر کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ لو، تو کافر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نظام کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر اس کا نظام بغیر قتل کے ختم ہو سکتا ہے تو لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کی منشا لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے، شریعت کی منشا محبت کا ہے، الفتوں کا ہے، مودت کا ہے، امن کا ہے، فساد کے خاتمے کا ہے۔ اب آئی بات سمجھ، وَأَنَّ أَحْكَامَ الْمُعَامَلَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ شُرِعَتْ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ۔ یہ جو معاملات بیع و شراء ہے، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، خلع کے معاملات، یہ سارے کے سارے کیوں ہیں؟ شُرِعَتْ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، عدل قائم کرنے کے لیے۔ عدل، اگر نکاح کا تصور نہ ہوتا تو عورتوں سے لذتیں حاصل ہوتی تھی، شہوت رانی ہوتی تھی، ان کا کوئی حق ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا۔ بیع و شراء نہ ہوتا تو غصب ہوتی، چینا چپٹی ہوتی، ظلم ہوتا، تو شریعت نے کیا کیا؟ پورا تجارتی نظام دیا، معاشی نظام دیا، عائلی قوانین دیے، طلاق کا نظام دیا، نکاح کا نظام دیا، نفقے کا، نان و نفقے و خرچے کا نظام دیا، پورے عائلی قوانین دیے۔ یہ کیوں؟ تاکہ عدل اور انصاف قائم اور دائم رہے۔ لا غیر ذالک، کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مما دلت الآیات والاحادیث علیہ، جن کے اوپر آیاتیں بھی دلالت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ بھی دلالت کرتی ہے۔ وَلَهَجَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ قَرْنٍ، اور اسی کے اوپر فریفتہ ہوئے ہیں غیر واحد من العلماء، ایک عالم نہیں، بہت سارے علماء کرام، فی کل قرن، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں علماء اس فن کے فریفتہ و شیفتہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ حکمتیں بیان کی، یہ مصلحتیں بیان کی، لوگوں کو اس بات کی دعوت دی۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ مِنَ الْعِلْمِ، یہ اس من کا جواب ہے۔ وَمَنْ عَجَزَ، جو عاجز آ جائے تو فَإِنَّهُ لَمْ يَمَسَّهُ مِنَ الْعِلْمِ، تو ایسا آدمی گویا کہ علم کا اتنا بھی حصہ حاصل نہیں کر چکا، إِلَّا كَمَا يَمُسُّ الْإِبْرَ مِنَ الْمَاءِ، جتنے کہ سمندر کے اندر یا کسی بھی پانی کے اندر کیا ہے، سوئی کو ڈبویا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے تو اس کے ساتھ جو پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے۔ تو جو آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا نا، تو سمجھے کہ اس کے پاس علم اتنا کم ہے، اس کے پاس علم اتنا کم ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا، وسیع پیمانے پر ہوتا، تو پھر وہ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہوتا۔ حین تغمس فی البحر، کہ جب سمندر کے اندر اس کو گھسایا جائے، وہ تخرج نکالا جائے، وہ بھی ان یبکا علی نفس، بھئی وہ اس بات قابل ہے کہ اس کے نفس پر رویا جائے، احق من ان یعتد بقوله، اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے نفس پر رویا جائے اس بات سے کہ اس کے قول کا اعتبار کیا جائے۔ مطلب یہ ایسے آدمی کے قول کے اعتبار کرنے کے بجائے اس کی حالت پر رونا چاہیے کہ وہ اتنی ظاہری چیزوں کو بھی نہیں جانتا، اتنی ظاہری چیزوں کو بھی نہیں جانتا۔ اب سمجھ کے
لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابہ ومن بعدهم يعلنون الاحکام بالمصالح. پڑھے آگے بس.